بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے سامنے حکومت کو پیش کیا، مال و دولت کو پیش کیا، سرداری کو پیش کیا، بادشاہت کو پیش کیا، اسلام کی دعوت کو روکنے کے مقابلے میں، تبلیغ دین کو چھوڑ دینے کے مقابلے میں، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر لانے کے لیے کس طرح کی پیشکشیں کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، اور اس وقت عتبہ بن ربیعہ کی کیا حالت تھی۔ چنانچہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں ہر آنے والے دن میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی بھی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن لوگوں کو دعوت دے رہے اور لوگ مسلمان ہو رہے، اسلام کی طاقت اور اسلام کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ ان کو تکالیف دے کر دیکھ لیا، ان کو پریشان کر کے دیکھ لیا، یہ کسی اعتبار سے نہ مانے، لہٰذا اب دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو عتبہ بن ربیعہ یہ بہت بڑا ساحر جادوگر بھی تھا، اور بڑا کاہن بھی تھا، اور بڑا شاعر بھی تھا، ہر اعتبار سے عرب کا سردار مانا جاتا تھا، اور بڑا سمجھدار مانا جاتا تھا۔ لوگ مل کر آئے عتبہ بن ربیعہ کے پاس کہ جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ چیزیں ان کے سامنے پیشکش کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے دعوت کا کام کر رہے، ہو سکتا ہے ان چیزوں کی لالچ میں آ کر وہ دعوت کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی عتبہ کہو، کیا بات ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم اس مال کو سارے عرب سے جمع کر کے تمہارے قدموں میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے اس دین کے ذریعے سے، اپنی دعوت کے ذریعے سے سرداری چاہتے ہو، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم اس دعوت کے ذریعے سے بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم اس دعوت کے ذریعے کسی حسین خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہم عرب کی خوبصورت لڑکیاں تمہارے قدموں میں لا کھڑا کر دیتے ہیں، تم جس لڑکی سے مرضی، جتنی عورتوں سے مرضی شادی کر لو، لیکن دعوت کے کام کو چھوڑ دو، دعوت کے کام کو ترک کر دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، کیا تو نے اپنی بات کو مکمل کر لیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے اپنی بات کو مکمل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ عتبہ، میں نے تم لوگوں کے سامنے ایسی چیز پیش کی ہے جس پر چل کر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ مجھے نہ تو تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری سرداری کی ضرورت ہے، نہ تمہاری بادشاہت کی ضرورت ہے، نہ میں تمہاری عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ایمان لانے پر خوشخبری دینے والا ہوں، اور اگر تم نے ایمان نہ لایا تو تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں ایسی بات پیش کر چکا ہوں تمہارے سامنے، اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تمہارے حق میں خیر خواہی ہے، اگر تمہیں اسے قبول نہ کیا تو تمہارے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میری بات سنو غور سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات عتبہ بن ربیعہ کی طرف اس کے سامنے پڑھنا شروع کی۔ وہ آیات یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون،
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل انذرتکم صائقة مثل صائقة عاد و ثمود. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے یعنی ان کے سردار کے سامنے یہ والی آیات کی تلاوت کی. ان آیات کا خلاصہ اور مضمون یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا ہے. اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور تم اگر اللہ کی بات کو مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اور پھر جو آخری والی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر تم میری بات نہیں مانو گے فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ کہ تمہیں میں ایسی چنگاڑ اور ایسے عذاب جو عاد و سمود پر آئے تھے تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں. تو عتبہ بن ربیعہ بڑا متکبر ہو کر یوں ٹیک لگا کر پیچھے دونوں ہاتھ رکھ کر آکڑ کے ساتھ یوں بیٹھا ہوا یوں سر ہلاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً اگر تم اعراض کرو گے تو میں ایسی چنگاڑ ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو عتبہ بن ربیعہ اچانک یوں اچھلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر یوں ہاتھ رکھا ایسے ہاتھ رکھ کر کہا اناشدک الرحیم اناشدک الرحیم میں آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہوں آپ اپنی اس تلاوت کو ان بولوں کو موقوف کر لو. اور وہ ڈر رہا اور کانپ رہا کہ کہیں اللہ کا عذاب اس پر نازل نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی واپس قوم کی طرف آیا اور آپ کی ان آیات کو سن کر جس میں اللہ نے جھنجھوڑ دینے والا فصاحانہ کلام فرمایا تو ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا یہ عتبہ وہ آدمی نہیں لگ رہا جو یہاں سے بھیجا گیا تھا. اب عتبہ بن ربیعہ نے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر نہیں ہے جادوگر نہیں ہے کاہن نہیں ہے مجنون اور دیوانے بھی نہیں ہیں جھوٹے بھی نہیں ہیں. انہوں نے جو کلام پیش کیا اس کلام کی کوئی نظیر نہیں. تم آج میری بات کو مان لو پھر چاہے میری کبھی بات نہ ماننا. جب یہ بات کہی تو کفار غصے میں آگے لگتے کہ بے دین ہو گیا. کہا نہیں بے دین نہیں ہوا تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر باقی لوگوں نے انہیں ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور اگر انہیں غلبہ ہوا تو ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے ان کی عزت تمہاری عزت ہے. تو یہ عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کا دین جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس دین کو نہ تو مال و دولت روک سکتا ہے نہ عورت کا حسن و جمال روک سکتا ہے نہ سرداری اور چودراہٹ روک سکتی ہے. اللہ کے دین پر ہر چیز قربان ہو جائے گی کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے مال و دولت کی قربانی مانگتا ہے عزت کی قربانی مانگتا ہے اور دین اپنے آپ کو بڑا پن بنانے کی قربانی مانگتا ہے. اس کے مقابلے میں شیطان کی دعوت وہ غلط مال سے چلتی ہے وہ غلط ظلم کی حکومت سے چلتی ہے. شیطان کی دعوت وہ غلط عورت سے چلتی ہے. شیطان کی دعوت وہ غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال سے چلتی ہے. یعنی یہ شیطان ان طریقوں سے انسان کو پھنساتا ہے ان طریقوں سے انسان پر وار کرتا ہے اپنے شکنجے میں لے جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دعوت قربانی سے چلتی ہے. انسان کے ایمان کی حفاظت قربانی سے ہوتی ہے. انسان اپنے مشن میں کامیاب قربانیوں سے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ بہت بڑی مثال قائم کر دی کہ جب کبھی دعوت کے میدان میں جب تمہیں کبھی باطل اپنی طرف سے مال پیش کرے اور دین کا سودا کرے تو مال کو ٹھکرا دینا
دین کو بچا لینا۔ کبھی تمہیں دین کو ختم کرنے کے لیے دین کے سودے کے طور پر عورت کی پیشکش کرے، تم عورت کو ٹھکرا دینا اور دین کو بچا لینا۔ اور کبھی باطل تمہیں عہدے اور سیٹ اور چودراہٹ اور بادشاہت کی پیشکش کرے اور تم سے دین کا سودا کرے، دین کا سودا تم نہ کرنا، چودراہٹ کو چھوڑ دینا، بادشاہت اور سیٹ کو چھوڑ دینا، اپنے دین کی حفاظت کر لینا۔ یہ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنا بڑا پیغام دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ثابت قدمی سے اپنے مشن کو جاری رکھا، ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نام کو، اللہ کے بول کو ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، آج بھی مسلمان پر لازم ہے کہ دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرے، کسی لالچ میں آئے بغیر اپنے دین کا سودا مت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے، ایمان والی زندگی کی دعوت دے۔ ایمان والی زندگی مسلمان کے لیے لازمی جز ہے، مسلمان کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعوت، مکہ کے سارے 13 سال دعوت ہی دیتے رہے۔ مسلمان کا کام دعوت والا کام ہے۔ مسلمان نماز روزے کے ساتھ ایمان والا تو ہے، دیندار تو ہے، لیکن دعوت والا نہیں۔ دعوت والا تب بنے گا جب لوگوں کے اندر جائے گا، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، لوگوں کے ایمان کی فکر کرے گا، مسلمانوں کی سنت والی زندگی کی فکر کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہر ایک تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔